اے اللہ کے نبی، مجھے ہوا سے شکایت ہے، اس نے میرا ہاتھ توڑ دیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے ایک ایسی بھی سلطنت تھی جہاں پہاڑ موم کی طرح پگھلتے تھے، تانبا پانی کی طرح زمین سے ابلتا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں مزدور انسان نہیں جنات تھے جنہیں کوئی دیوار یا زنجیر روک نہیں سکتی تھی۔ آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس سپر انڈسٹری کی بات کریں گے جہاں تانبے کے چشمے بہتے تھے، جہاں ایسی دیگیں بنتی تھیں جن میں ایک ساتھ 20 اونٹوں کا گوشت پکایا جاتا تھا۔ آخر وہ جنات کون سے کام کرتے تھے جو انسان نہیں کر پاتے تھے؟ اور وہ کون سا فرشتہ تھا جو آگ کا کوڑا ہاتھ میں لیے ان جنات پر پہرا دیتا تھا؟ ناظرین کرام، بیت المقدس کی وادیوں میں ایک عجیب منظر تھا۔ فضا میں ہتھوڑوں کے چلنے کی آوازوں کی بجائے ایک ایسی گونج تھی جیسے کوئی طاقتور وجود انہیں اپنے ہاتھوں سے تراش رہا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات کی ایک بہت بڑی فوج کام میں لگی ہوئی تھی۔ یہ وہ جنات تھے جنہیں اللہ پاک نے آپ کے تابع کر دیا تھا۔ ان کے جسم لطیف تھے، وہ ہوا کی طرح تیز چلتے تھے، مگر جب وہ کام کرتے تو ان کے ہاتھ اتنے کثیف ہو جاتے اور مضبوط ہو جاتے کہ وہ سنگ مرمر کو بھی مکھن کی طرح کاٹ دیتے تھے۔ دوستو، ذرا سوچیں، ایک وسیع و غریض میدان ہے جہاں زمین سے ایک چشمہ ابل رہا ہے، لیکن یہ ٹھنڈے پانی کا چشمہ نہیں، یہ عین القطر تھا، یعنی پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ۔ اللہ کے حکم سے تانبا لیکوڈ بن کر 3 دن اور 3 راتوں تک اس طرح بہتا رہا جیسے پہاڑی ندی بہتی ہے۔ جنات اس پگھلے ہوئے سرخ تانبے کو بڑے بڑے برتنوں میں جمع کرتے اور اس سے وہ چیزیں بناتے جس کا تصور آج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بلند و بالا محل، قلعے اور عبادت گاہیں تعمیر کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ستونوں والی بڑی بڑی عمارتیں، خوبصورت نقش و نگار بناتے تھے۔ یہی نہیں، وہ جنات ان کے لیے چھوٹے چھوٹے پیالے نہیں بلکہ مٹی کے بڑے بڑے تالاب بناتے تھے جن میں ہزاروں لوگ ایک ساتھ کھانا کھا سکتے تھے۔ وہاں ایسی دیگیں موجود تھیں جو اتنی بڑی تھیں کہ انہیں زمین میں مستقل نصب کر دیا گیا تھا، کیونکہ کوئی انسان اتنی طاقت نہیں رکھتا تھا کہ انہیں ہلا تک سکے۔ دوستو، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کیا یہ جنات اپنی مرضی سے سخت کام کرتے تھے؟ کیا وہ اتنے وفادار تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ نہیں، ان میں سے بہت سے سرکش اور ضدی تھے، لیکن اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا اختیار دیا تھا کہ وہ سر اٹھانے کی ہمت نہیں رکھ سکتے تھے۔ اور جب یہ ہزاروں جنات کام کر رہے ہوتے تھے تو ان کے درمیان میں ایک فرشتہ کھڑا ہوتا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا ایک تازیانہ ہوتا تھا۔ یہ فرشتہ اللہ کی طرف سے ان پر مقرر تھا۔ اگر وہ جن کام چوری کرتا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرکشی کرتا، تو وہ فرشتہ آگ کے اس کوڑے سے ایسی ضرب لگاتا کہ وہیں وہ جل کے راکھ ہو جاتا۔ اس ہیبت نے ان سرکش مخلوقات کو بھی ایک مخلص مزدور بنا دیا تھا۔ لیکن اس عظیم الشان صنعتی کام کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ صرف نمائش کے لیے تھا؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا ایک بڑا مقصد انسانیت کی خدمت اور اللہ کے دین کا پرچار تھا۔ ان کے دسترخوان پر ہر روز ہزاروں انسان، جنات، پرندے اور جانور کھانا کھاتے تھے۔ ان کی جلسہ گاہوں کے سامنے چوپایوں کے لیے وسیع میدان ہوتے تھے جہاں وہ چر سکتے تھے۔ باورچی خانہ ہمیشہ لوہے کے تندوروں سے گرم رہتا تھا اور بڑی دیگوں میں 20 اونٹوں کا گوشت پکا کرتا تھا اور مخلوق خدا میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسی بھلائی کی ریاست تھی جہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ اللہ نے آل داؤد کو حکم دیا تھا کہ آل داؤد ان نعمتوں کی شکر ادا کرو، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکر کا حق ادا کر دیا۔ لیکن اس سب کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسی چیز بھی تھی جس نے انہیں تمام بادشاہوں سے ممتاز کر دیا تھا، وہ تھی پرندوں کی زبان۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بساط پر سوار ہواؤں میں سفر کر رہے تھے اور مکہ کے اوپر سے گزرے تو انہوں نے کعبہ کو روتے ہوئے پایا۔ جی ہاں، کعبہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فریاد کی۔ آخر کعبہ کیوں رو رہا تھا؟ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مقدس گھر کو دیکھ کر کس عظیم الشان پیغمبر کی خوشخبری دی جو آنے والے وقتوں میں اس گھر کو بتوں سے پاک کرنے والا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بساط یعنی اس عظیم الشان تخت نما بستی پر سوار تھے جو ہوا کے دوش پر رواں تھی۔ یہ کوئی چھوٹا تخت نہیں تھا بلکہ ایک فرسخ یعنی تقریباً 3.5 میل لمبا تخت تھا جس پر سونے کا ممبر لگا ہوا تھا۔ اس کے گرد سونے اور چاندی کی 3000 کرسیاں بچھی ہوئی تھیں جس پہ
علماء کرام تشریف فرما تھے۔ اس بساط پر صرف انسان نہیں تھے بلکہ شیشے اور لکڑی کے 1000 مکانات بنے ہوئے تھے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اہل و عیال خادم رہتے تھے۔ فضا میں اڑتے اڑتے اس تخت کے ساتھ ایک مکمل لشکر تھا جو 100 فرسخ یعنی 350 میل کے رقبے پہ پھیلا ہوا تھا۔ 25 فرسخ میں انسان، 25 میں جنات، 25 میں چرند پرند اور آخری 25 فرسخ میں پرندے اڑ رہے ہوتے تھے جو اپنے پروں سے اس پورے شہر پہ سایہ کیے ہوئے تھے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس اڑتے ہوئے شہر کا باورچی خانہ بھی چلتا رہتا تھا۔ بڑے بڑے تندوروں میں آگ جل رہی ہوتی تھی، کاریگر اپنے کاموں میں مصروف ہوتے تھے، گھوڑے اپنے استبل میں بندھے ہوتے تھے، جبکہ پوری بساط ہوا پر تیر رہی ہوتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے ہوا کو حکم دیتے، کبھی وہ تیز نرم رفتار سے انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی۔ دوستو، جب یہ عظیم الشان لشکر اسی طرح یمن کی طرف جاتے ہوئے مدینہ طیبہ کے اوپر سے گزرا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے ایک تاریخی جملہ کہا۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ کیا کہنا اس خوش نصیب انسان کا جو ان پر ایمان لائے گا۔ یہ سن کر پورے لشکر میں وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب وہ بساط مکہ معظمہ پہنچی تو فضا کا رنگ بدل گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نیچے دیکھا تو کعبہ کے گرد سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے اور کفار ان کی پرستش کر رہے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ اس لمحے کعبہ کے در و دیوار سے رونے کی آواز آئی۔ کعبہ نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اے میرے پالنے والے، تیرا ایک پیغمبر اور تیرے دوستوں کی اتنی بڑی جماعت میرے پاس سے گزری، لیکن وہ میرے پاس نہ اترے اور نہ یہاں نماز پڑھی، جبکہ میرے چاروں طرف یہ بت رکھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تب اللہ نے اپنے گھر پر وحی نازل کی اور فرمایا، اے کعبہ، گریہ مت کر، میں بہت جلد زمین کو سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں سے بھر دوں گا۔ میں آخری زمانے میں ایک ایسے پیغمبر کو بھیجوں گا جو تمام پیغمبروں میں سے برتر ہوگا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن رہے تھے اور ان کی آنکھیں تشکر سے نم تھیں۔ وہ سمجھ گئے کہ اگرچہ آج ان کی بادشاہی عظیم ہے، لیکن اصل عظمت اس ہستی کی ہوگی جس کے قدم اس زمین پر پڑیں گے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان بادشاہی اور ان کے معجزات کے پیچھے ایک اور پہلو بھی تھا۔ وہ پہلو تھا عدل و انصاف کا۔ اللہ نے انہیں صرف جنوں اور ہواؤں پر ہی نہیں بلکہ جانوروں اور مظلوموں کے حقوق پر بھی حاکم بنایا تھا۔ ایک بار ہوا کے ہاتھوں ایک بوڑھی عورت کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو عدالت میں طلب کر لیا۔ آخر ہوا کیا؟ ہوا نے کیا صفائی دی؟ ایک دفعہ دربار سلیمانی لگا ہوا تھا۔ فضا میں وہی ہیبت تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی، لیکن آج ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے ہوا سے شکایت ہے، اس نے میرا ہاتھ توڑ دیا ہے۔ موجود جنات اور انسان حیران رہ گئے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ آپ نے اسی وقت ہوا کو طلب کیا۔ فضا میں ایک سنسناہٹ ہوئی، فضا ایک مری قوت کی طرح حاضر ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اے ہوا، تو نے اس عورت کو تکلیف پہنچائی ہے؟ ہوا نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میرا مقصد اسے دکھ پہنچانا نہیں تھا۔ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ سمندر میں ایک کشتی ڈوبنے والی ہے، اس میں موجود لوگوں کو بچانے کے لیے مجھے تیزی سے پہنچنا تھا۔ جب میں حکم کی تعمیل میں تیزی سے رواں ہوئی تو یہ عورت چھت پہ کھڑی تھی اور میری لپیٹ میں آ کر گر گئی، جس سے اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ یہ ایک ایسا نازک فیصلہ تھا جس میں ایک طرف سینکڑوں جانیں بچانے کا مقصد تھا اور دوسری طرف ایک فرد کا نقصان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے مناجات کی کہ اس معاملے میں کیا فیصلہ دوں۔ تب اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اگر ہوا کشتی والوں کو بچانے چلی تھی مگر اس عورت کا نقصان تو ہوا ہے، لہٰذا کشتی والوں کی ذمہ داری ہے کوئی اس عورت کے ہاتھ کا تاوان ادا کرے، کیونکہ میرا انصاف کسی پر بھی ظلم برداشت نہیں کرتا۔ یہ تھا وہ عدل جس نے ثابت کیا کہ نظام قدرت کی تیزی میں بھی کسی کمزور کا حق پامال نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی جاہ و جلال والی تھی، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ خود کو کیا سمجھتے تھے؟ وہ بادشاہ جس کا نام سن کے بڑے بڑے جابر حکمران تھر تھر کانپتے تھے، اس کا اپنا دل کتنا نرم تھا۔ دوستو، وہ ہر روز صبح جب سورج نکلتا، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار سے نکلتے۔ وہ پہلے رئیسوں اور امیروں کے پاس سے گزرتے، ان کی خیریت لیتے، مگر ان کا سفر وہاں ختم نہیں ہوتا تھا۔ وہ چلتے چلتے شہر کے اس کونے میں پہنچ جاتے جہاں مسکین اور غریب لوگ بیٹھتے تھے۔ وہ دنیا کا عظیم بادشاہ
اپنے شاہی لباس کے نیچے موٹا جبہ پہن کر، جو ایک سخت قسم کا کپڑا ہوتا ہے، خاموشی سے ان غریبوں کے درمیان بیٹھ جاتے اور ان کے کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھتے اور فرماتے، ایک محتاج دوسرے محتاج کے ساتھ بیٹھا ہے۔ ایک بار ایک شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتے ہوئے دیکھا تو پکار اٹھا، اے سلیمان، اللہ نے آپ کو کتنی بڑی بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ یہ آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی۔ آپ نے اس شخص سے قریب جا کر جو بات کہی وہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، مومن کے نامہ اعمال میں ایک بار سبحان اللہ کہنا اس پوری بادشاہی سے بہتر ہے جو مجھے دی گئی ہے، کیونکہ یہ بادشاہی ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن اس تصویر کا ثواب ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ سن کر دربار میں موجود جنات سوچ میں پڑ گئے۔ جنات کے بارے میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جنات تو لطیف مخلوق ہوتے ہیں، وہ ہوا کی طرح ہوتے ہیں، تو پتھر کیسے اٹھاتے تھے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نے اس کا راز سے پردہ اٹھایا کہ جب اللہ نے انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع بنایا تو ان کے لطیف جسموں کو کثیف یعنی مادی طور پر وزنی اور مضبوط بنا دیا تاکہ وہ انسانوں کی طرح سخت مشقت والے کام کر سکیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کیسے ہوئی؟ کیا یہ سچ ہے کہ وہ 1 سال تک اپنے عصا یعنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی یہ کائنات کا اتنا بڑا بادشاہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے؟ آخر جنات کو ان کی موت کا پتہ کیسے چلا، اور وہ کون سا چھوٹا کیڑا تھا جس نے جنات کا غرور خاک میں ملا دیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے آخری دن ایک ایسے قلعے میں گزرے جسے شیاطین نے ان کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ قلعہ کوئی عام عمارت نہیں تھی، بلکہ اس میں 1000 کمرے تھے اور ہر کمرے میں آپ کی ایک زوجہ رہتی تھی۔ اللہ نے انہیں 40 مردوں کے برابر طاقت عطا فرمائی تھی، اور آپ اتنی بڑی سلطنت اور خاندان کی ذمہ داریوں کے باوجود بھی ایک لمحہ بھی عبادت سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ قلعے کے باہر کا منظر بڑا عجیب تھا۔ جنات پتھروں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، ان کے جسموں سے پسینہ بہہ رہا تھا، وہ تھکن سے چور تھے۔ ابلیس ان کے پاس آتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہماری طاقت ختم ہو چکی ہے، ہم مر رہے ہیں۔ ابلیس نے انہیں بہکایا، مگر ہوا نے یہ ساری گفتگو حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی۔ آپ نے حکم دیا کہ یہ جنات اب رات دن کام کریں گے اور پتھر پہنچانے کے بعد وہاں سے اتنی ہی مٹی واپس لائیں گے۔ جنات کی زندگی عجیب بن گئی، مگر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ یہاں پر ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ لوگوں کو بلا وجہ تکلیف دینا مناسب نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جنات کے ساتھ یہ سلوک، یہ رویہ شاید ان کی سرکشی کی وجہ سے تھا، ورنہ فرما برداری پر بلا وجہ سختی کرنا کسی نبی کی شان کے مطابق نہیں۔ اصل حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ وہ اپنے شیشے کے محل میں داخل ہوئے، جہاں سے آپ باہر کام کرتے ہوئے جنات کو دیکھ سکتے تھے۔ آپ نے اپنا عصا لیا اور اس کے سہارے کھڑے ہوئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اسی حالت میں ملک الموت تشریف لائے اور آپ کی روح قبض کر لی، مگر اللہ کی حکمت دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر نہیں گرے بلکہ اسی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ دوستو، یہاں سے تاریخ کا وہ عجیب ترین سال شروع ہوا جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ ایک دن گزرا، پھر ایک ہفتہ گزرا، پھر مہینے گزر گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح خاموش اور ساکت کھڑے رہے۔ باہر کام کرنے والے جنات جب اوپر دیکھتے تو انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے نظر آتے اور وہ سمجھتے کہ بادشاہ انہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ ڈر کے مارے زیادہ تیزی سے کام شروع کر دیتے۔ وہ جنات جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ غیب جانتے ہیں، زمین و آسمان کی خبریں جانتے ہیں، وہ سامنے کھڑی ایک لاش کو نہ پہچان سکے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑی ذلت تھی تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ جنات کو غیب کا کوئی علم نہیں۔ لیکن اس طویل خاموشی کو کس نے توڑا؟ نہ کسی جن نے، نہ کسی انسان نے، اور نہ ہی کسی طاقتور فرشتے نے۔ اللہ نے ایک معمولی سے کیڑے دیمک کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو نیچے سے کھانا شروع کرے۔ وہ چھوٹا سا کیڑا آہستہ آہستہ اس لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کرتا رہا۔ کسی کو خبر نہ ہوئی، کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے سہارے کو ایک حقیر سا کیڑا ختم کر رہا تھا۔ آخر کار وہ لمحہ آیا جب وہ لاٹھی اندر سے بالکل کھوکھلی ہو گئی۔ 1 سال مکمل ہو چکا تھا۔ جیسے ہی آخری ریشہ ٹوٹا، عصا ٹوٹ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسد خاکی زمین پر گر پڑا۔ جیسے ہی بادشاہ گرا، پورے قلعے میں ہلچل مچ گئی۔ جنات کام چھوڑ کر بھاگے اور انسان حیرت زدہ رہ گئے۔
انہوں نے قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو 1 سال پہلے ہی انتقال کر چکے ہیں۔ اس وقت جنات کو اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا، اور اگر وہ واقعی غیب کا جانتے ہوتے تو 1 سال کی ذلت اور مشقت سے بچ جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے وزیر آصف بن برقہ آپ کی وصیت کے مطابق اس نے ذمہ داریاں سنبھالیں، لیکن وہ سلطنت جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تھی آہستہ آہستہ بکھرنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی وہ انگوٹھی، ان کا وہ تخت اور وہ جنات جو سمندروں میں قید تھے، ان کا کیا ہوا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل پر ایک ایسا ظالم بادشاہ غالب آیا جس نے ان کی عبادت گاہوں کو تباہ کر دیا اور انہیں بدترین غلامی میں دھکیل دیا؟ دوستو، اس بادشاہ کا نام تھا بخت نصر۔ آخر بخت نصر نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برقہ کیوں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے؟ سلیمان علیہ السلام کی جسد خاکی کے گرتے ہی جیسے پوری کائنات کا توازن بگڑ گیا۔ جنات کا وہ گروہ جو 1 سال تک دھوکے میں کام کرتا رہا تھا، غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ شیاطین جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندروں اور پتھروں میں قید کر دیا تھا، ان کی چیخیں اب بھی پتھروں کے نیچے سے سنائی دیتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اللہ کے حکم سے آصف بن برقیہ کو اپنا وصی اور جانشین مقرر کیا تھا۔ آصف وہ تھے جن کے پاس کتاب کا علم تھا، وہی آصف جنہوں نے ایک پلک جھپکنے میں ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے بیت المقدس لا دیا تھا۔ شروع میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سچے پیروکار آصف کے پاس آتے، اپنے دینی مسائل پوچھتے اور ہدایت لیتے، لیکن پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اللہ کی حکمت کے تحت آصف بن برقیہ بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ایک طویل غیبیت کا دور تھا، لوگ انہیں ڈھونڈتے، روتے اور فریاد کرتے، مگر وہ کسی کو نظر نہ آتے۔ ایک طویل عرصے کے بعد وہ دوبارہ ظاہر ہوئے، لوگوں کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دیا، اور پھر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے، یہ کہہ کر کہ اب ہماری ملاقات قیامت کے دن صراط کے نزدیک ہوگی۔ دوستو، جیسے ہی آصف بن برقیہ نظروں سے اوجھل ہوئے، بس بنی اسرائیل کے احکامات سے، اللہ کے احکامات سے دور ہوئے، اور ان پر وہ وقت آیا جس کا ذکر سن کر آج بھی روح کانپ اٹھتی ہے۔ مشرق سے ایک ظالم اور بے رحم بادشاہ بخت نصر اپنے لاکھوں کے لشکر کے ساتھ طوفان کی طرح آیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وسیع شہروں کو خاک میں ملا دیا۔ بنی اسرائیل کی وہ عورتیں اور وہ بچے جو کبھی شہزادوں کی طرح رہتے تھے، اب زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ عظیم الشان صنعتیں، وہ تانبے کے چشمے، وہ دیگیں جنہیں کوئی ہلا نہیں سکتا تھا، سب تاریخ کے اندھیروں میں دفن ہو گئے، لیکن ایک چیز تھی جس کو بخت نصر بھی نہ مٹا سکا۔ وہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ پیش گوئی جو انہوں نے کعبہ کے اوپر سے گزرتے ہوئے کی تھی۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب کائنات کا سب سے برتر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور زمین کو دوبارہ سجدوں سے بھر دیں گے۔ بخت نصر جیسے ہزاروں ظالم آئے اور مٹ گئے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آج بھی قرآن کی آیتوں میں زندہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بادشاہی انگوٹھی میں نہیں بلکہ اللہ کی بندگی میں ہے۔ طاقت وہ نہیں جو جنات کو قابو کرنے میں ہے، بلکہ طاقت وہ ہے جو انسان ہوتے ہوئے اپنے رب کے سامنے سر جھکا دے۔ آج حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ جسمانی تخت شاید ہمیں نظر نہ آئے، لیکن ان کی حکمت آج بھی کائنات کے ذروں ذروں میں موجود ہے۔ لیکن کیا وہ پراسرار انگوٹھی واقعی مٹی میں دب گئی، یا وہ آج بھی کسی ایسی جگہ محفوظ ہے جہاں تک کوئی عام انسان نہیں پہنچ سکتا؟ کیا امام وقت کے ظہور کے وقت وہ تمام معجزاتی اشیاء دوبارہ سے دنیا کے سامنے آئیں گی؟ یہ راز تو وقت ہی فاش کرے گا، لیکن ایک بات سچ ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ضرور ہے۔